اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہسی ستھا ایکاکی اچتاتمان نراشیر پریگرہ. جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے. کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو. ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. ستتماتمانم، بالکل سیدھے. یچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا. ہردیا نمہ، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا. نمہ، سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر. یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز. ایکاکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا. نراشیر، اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا. یہ پوری کی پوری نماز. پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا. مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا. اگر پاک زمین، پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن، اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا. یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی. گیتا کہہ رہی ہے. نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے. زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، کتاب میں آج موجود ہیں. اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا. مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تبھی ہم یہ کام کریں گے. اگر یہ ہوگا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا. کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے. سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جرجیت صاحب پہنچ گئے. جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں. کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی. آپ لوگوں کے یہاں جو بھی بولتے ہوں، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں. جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے. میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1 لاکھ روپے لے جائے گا. جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1 لاکھ روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن
سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی. لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے، جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی. یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا ہے. جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں، تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو، ان کو حصول جنت سے جوڑ دو، ان کو جنت کی طرف لگا دو، ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نماز پڑھو، حرام خوری چھوڑو، شراب نوشی سے توبہ کرو. ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے. شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے، اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے. اچھا، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جرجیت صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں. جرجیت صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں. اے ہٹو ہٹو، چھوڑو، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ گتم گتا کیوں کر رہے؟ ہٹو. لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. چپ، جا یہاں سے، اس نے ہمارا پیسہ لیا، اس نے ہمارا یہ دبایا، اس نے ہمارا یہ کیا. لڑ رہے ہیں. جرجیت صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے. بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے؟ جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے، اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا، اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں. اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے. میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، ادھر بھاگے گا، وہ ادھر بھاگے گا. ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے؟ اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے. اب وہ اپنا اختلاف، اپنا جھگڑا بھول گئے، اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب. ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں. رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے. میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں، بخار میں مبتلا. گھر سے فون آتا ہے 2 بجے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں. مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ. ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں. انجیکشن دیا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے. آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں. اسی کو قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے.
تصور کریں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے. منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب. اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے. وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے. وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجی، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے. کیسے انسان گوارا کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا. تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے. اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے. دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں.